آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، یہ بات مسلم ہے کہ سیر و سیاحت انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جب انسان دنیاوی کاموں سے اکتا جاتا ہے تو وہ نئے مناظر، نئی فضاؤں اور نئے تجربات کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور تفریحی سفر کرتا ہے۔ سیر و سیاحت نہ صرف ایک مشغلہ ہے بلکہ یہ انسانی زندگی میں ذہنی، جسمانی، تعلیمی، اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے مد نظر بہت ہی اہم کردار بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان سیر و سیاحت کرتا ہے تو اسے مختلف علاقوں، تہذیبوں، رسم و رواج، زبانوں اور انداز زندگی سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کے مشاہدے سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کو وسیع تناظر میں دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ سیر و سیاحت انسان کی سوچ کو وسعت عطا کرتی ہے اور اسے تنگ نظری سے بچاتی ہے۔ نیز قدرتی مناظر جیسے پہاڑ، دریا، سمندر، سبز وادیوں اور تاریخی مقامات کا مشاہدہ انسانی دل و دماغ کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ مناظر جہاں ایک خوبصورتی کا احساس دلاتے ہیں، وہیں خالق کائنات کی قدرت اور عظمت کا مشاہدہ بھی کراتے ہیں۔ اس طرح سیر و سیاحت انسان کو روحانی طور پر بھی سکون فراہم کرتی ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک خارجی عوامی پروگرام کا۔ موضوع ہے انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت۔ اس موضوع پر ہمارے ملک کے کچھ مختلف حضرات نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہیں، تو آئیے پھر آپ کو سنواتے ہیں انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت کے عنوان پر عوام الناس کی آرا کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری سب سے پہلے بات چیت کچھ سیاحوں سے ہوئی جنہوں نے ملک و بیرون ملک کے مختلف علاقوں کا سفر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں محمد اقبال انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت سے متعلق بطور ایک سیاح کے اپنے تجربات و مشاہدات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ہندوستان کے مختلف شہروں اور مختلف ریاستوں کا سفر کیا۔ بطور خاص موسم گرما کی چھٹیوں میں میرا جانا اوٹی ہوا۔ اس کو ہندوستان کی رانی کوہسار بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ مجھے یہاں پھولوں سے سجے باغات، ہرے بھرے پہاڑ، اوٹی جھیل اور موسم گرما میں موسم سرما کا لطف اٹھانے میں بہت اچھا لگا۔ اسی طرح سیر و تفریح کی غرض سے ہندوستان کے جنوب میں چنئی، مدورائی، کنیا کماری، کیرلا ہریالی، آیورویدا اور ساحلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی طرح ریاست کرناٹکا شاندار محلات، تاریخی کھنڈرات اور پہاڑی علاقوں سے گھرا ہوا ایک خوبصورت خطہ ہے۔ مشرقی و شمال مشرقی ہندوستان میں مغربی بنگال تاریخی شہر، چائے کے باغات اور دنیا کا سب سے بڑا مینگرو جنگل ہے۔ اسی طرح آسام قدرتی آبشار، سرسبز و شاداب پہاڑ، قبائلی تہذیب اور خوبصورت موسم کا حسین سنگم ہے۔ یہ سب کے سب دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر مہتاب شریف ہے۔ میں ایک میڈیکل کاسمیٹولوجسٹ اور ایستھیٹک فزیشین ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت۔ حالانکہ میں نے ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں سیر و سیاحت کی ہے، میں یہ کہوں گی کہ سیر و سیاحت ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ اس سے آپ اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ اپنے مینٹل ویل بینگ کو ایک اچھا دیکھ پائیں گے۔ آپ ایموشنلی بہت ہی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ اگر آپ سیر و سیاحت کرتے رہیں گے تو آپ کو الگ الگ طرح طرح کے لوگوں سے ملنے کا ایکسپیرینس ہوگا۔ ان سے آپ کی زندگی میں طرح طرح کے آئیڈیاز آئیں گے جن کو آپ اپنی زندگی میں اڈیپٹ کر کے
اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ سیر و سیاحت کی، میں نے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اڈیپٹ کیا، ڈھالا، جس سے کہ میں آج ایک خوشگوار زندگی جی رہی ہوں۔ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ از دا اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ میرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز۔ میرا نام محمد عظیم ہے اور میں انڈین ریلویز میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی بہت اہمیت ہے۔ کسی تفریحی مقام پر کچھ دن گزارنا بڑا تسکین دیتا ہے۔ ہمارا ملک بھارت قدرت کے حسین مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ میں ذاتی طور پر سیر و سیاحت کا شوقین ہوں۔ میں نے بھارت کے زیادہ تر شہروں اور قصبوں میں سیر و سیاحت کی ہے، جن میں خاص طور پر کچھ نام جیسے شری نگر، پہلگام، گلمرگ، مسوری، منار، گینگٹوک، شیلانگ پہاڑی علاقے ہیں۔ وہیں ساحلی علاقے جیسے انڈمان نکوبار جزیرہ، گوا، کنیا کماری، رامیشورم، پوری، چینئی، ممبئی، اس کے علاوہ احمد آباد، کولکاتہ، بنگلور، میسور، چنڈی گڑھ، بھوپال، آگرہ، بنارس اور نہ جانے کتنے جگہوں پر سیر و سیاحت کا لطف اٹھایا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہر انسان کو سیر و سیاحت کو ترجیح اور توجہ دینا چاہیے، اور ہمارے ملک کے اندر ہی اتنے سارے ٹورسٹ مقام ہیں کہ سبھی جگہ سیر و سیاحت کرنے میں انسانی زندگی چھوٹی پڑ جائے گی۔ ان کے علاوہ ہم نے کچھ اساتذہ کرام سے بھی انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت پر گفتگو کی۔ انہوں نے اپنے خیالات کچھ اس طرح پیش کیے۔ میں محمد عرفان آپ کی خدمت میں بحیثیت ایک استاد کے انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت، یہ ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے، اور آج کے دنوں میں جبکہ چھٹیاں چل رہی ہوں تو ان چھٹیوں کے موقع پر اس موضوع پر گفتگو کرنا نہ صرف بڑوں کو خوش کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جو اسکولوں، کالجوں، مدرسوں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ سیر و سیاحت زندگی میں ایک اہم موڑ اور اہم چیز رکھتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سیر و سیاحت کے تعلق سے بچوں کو لے کر کبھی گجرات کی طرف گیا ہوں اور کبھی بنگلور گیا ہوں، کبھی چینئی گیا ہوں۔ مجھ کو ایسے مشاہدات اور ایسی چیزیں اور ایسا علم ملا اور ایسی معلومات مجھے ملی جو مجھ کو کتابوں میں نہیں مل سکتی تھیں۔ وہاں کا رہن سہن، وہاں کے لوگوں کا میل جول، وہاں کے لوگوں کی ملاقاتیں۔ تو سیر و سیاحت بہت اہم موضوع ہے، اور آج کل جبکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، ان چھٹیوں کے موقع پر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پکنک پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں جائیں۔ میں رضیفہ، میں ایک ٹیچر ہوں۔ میری بھی چھٹی ہو گئی ہے، میرے اسٹوڈنٹ بھی چھٹی میں گھر چلے گئے ہیں۔ انسانی زندگی میں سیر و سیاحت بہت ضروری ہے، اس سے ذہن تر و تازہ ہوتا ہے۔ میں اس کے قائل ہوں کہ گھومنا پھرنا بہت ضروری ہے، جس سے جسمانی اور ذہنی سکون برقرار رہتا ہے۔ جب انسان گھوم پھر کر واپس لوٹتا ہے تو اس کا ذہن تر و تازہ رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے۔ جب مجھے کبھی بھی برا لگتا ہے یا میں بور ہو جاتی ہوں تو میں گھومنے چلی جاتی ہوں، اور جب گھوم کر واپس لوٹتی ہوں تو بڑا ہی سکون محسوس کرتی ہوں۔ اسی طرح سے میں اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں اسی موضوع پر، کہ میں آگرہ گئی، تاج محل دیکھنے گئے۔ تاج محل کی کیا ہی بات کہنا، تاج محل جو کہ ہمارے 7 ونڈرز میں سے ہے، اور تاج محل بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی طریقے سے بنایا گیا ہے۔ ان کے بعد ہم نے سیر و سیاحت کے موضوع پر کچھ والدین سے بات چیت کی۔ انہوں نے اس حوالے سے کچھ یوں کہا۔ میں اظہر اقبال بحیثیت ایک شوہر اور ایک والد کی جانب سے آج انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کے موضوع پر چند الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیر و سیاحت یعنی سفر، یہ محض ایک شوق نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا ایک گہرا ذریعہ ہے۔ مرزا غالب کا بیان ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مجھے سفر پر جانا بہت پسند ہے، اسی وجہ سے میں ہمیشہ گرمیوں کی لمبی چھٹیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ جب بچوں کے اسکول بند ہو جاتے ہیں تو میں بھی کچھ دنوں کی چھٹی لے لیتا ہوں اپنے کام سے۔ میں فیضیہ بنت مجیب احمد، مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے۔ آج کا موضوع جو ہمارے سامنے ہے
وہ یہ ہے انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت۔ اس کے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی میں سیر و سیاحت کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کرنا چاہیے اور سیر و سیاحت کے لیے اپنے گھر اور شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سفر کیا جا سکتا ہے اور وہاں کی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، بطور عبرت کے بھی بطور خوشی کے بھی۔ جون کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی اہم مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ انسان سفر کرتا ہی ہے، اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ لوگ انجوائے کریں۔ اور میں بھی چھٹی کے اس موقع پر سفر کر رہی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دلی جا رہی ہوں۔ دلی کے مشہور علاقے جیسے لوٹس ٹیمپل ہے، جامع مسجد ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، ان جگہوں پر میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہوں۔ چھٹیوں میں اس طرح سیر و سیاحت بھی ہو جائے گی، تفریح بھی ہو جائے گی، جگہ بھی بدل جائے گی، اس سے خوشی بھی آ جاتی ہے اپنی زندگی میں، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، چھٹیاں بھی کارآمد ہو جاتی ہیں اور زندگی کا تجربہ بھی ہمیں آ جاتا ہے۔ میں چاہوں گی تمام والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں سفر کریں، مزے لیں اور چھٹیوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ہم نے چند طلباء و طالبات سے بھی انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت پر بات کی۔ طالبات نے اس موضوع پر کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا نام عشا ہے۔ میں آج انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت کے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں لکھنؤ یونیورسٹی میں جغرافی کی پوسٹ گریجویٹ کی طالبہ ہوں۔ میرے لیے سیر و سیاحت صرف دل بہلانے کا ذریعہ نہیں بلکہ میرا سبق ہے۔ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں گنگا کا میدان، ہمالیہ کی وادیاں یا تھار کا ریگستان، تو اسے اصل میں دیکھنا اور محسوس کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ میں جب الگ الگ ریجنز میں جاتی ہوں تو وہاں کی جغرافیکل بناوٹ، آب و ہوا، رہن سہن اور زمین کی طبیعت کا تجربہ کرتی ہوں۔ اس سے مجھے اپنے ریسرچ میں بہت مدد ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں دارجلنگ گئی تھی تو وہاں کی ڈھلان دار زمین اور ٹی باغانوں نے میری جغرافی کی سمجھ کو ایک نئی روشنی دی تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، بھگول پڑھنے سے بہتر ہے بھگول کو جیو، اور میں واقعی اسے جی رہی ہوں، ہر سفر میں، ہر نقشے کے پیچھے، ہر پہاڑ اور دریا کے ساتھ۔ میرا نام عرشی ہے اور میں آج انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت کے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں لکھنؤ یونیورسٹی سے منووگیان کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور مجھے سیر و سیاحت کا جنون ہے۔ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کسی نئی جگہ کا رخ کروں، شہر ہو یا گاؤں۔ میرا ماننا ہے کہ انسانی رویہ اور جذبات کو سمجھنے کے لیے الگ الگ ماحول اور لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کسی تہذیب، بولی یا زندگی کے انداز سے روبرو ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان اپنے ماحول سے کتنا متاثر ہوتا ہے۔ سفر میرے لیے صرف تفریح نہیں بلکہ ایک تجرباتی تعلیم ہے۔ میں آبزرو کرتی ہوں لوگوں کا برتاؤ، بچوں کی تربیت، عورتوں کی زندگی اور بزرگوں کا تجربہ۔ یہ سب میری پڑھائی میں بھی میری مدد کرتا ہے اور مجھے ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ جیسا کہتے ہیں سفر زندگی ہے اور ہر منزل ایک نیا سبق ہے۔ بعد ازیں ہم نے کچھ بچوں سے سیر و سیاحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا نام احد ہے اور میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں آج انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کے اہمیت کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس گرمی کی چھٹیوں میں پہلی بار سفر پر جا رہا ہوں اور میں بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ اب تک میں نے کبھی ٹرین یا بس میں لمبا سفر نہیں کیا ہے اور جب ہم سب پہاڑوں پر گھومنے جا رہے ہیں تو میرا دل تھوڑا سا گھبرا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے نئے لوگ ملیں گے اور الگ قسم کے کھانے ملیں گے اور شاید گھوڑا بھی دیکھنے کو مل جائے گا۔ میں اپنی امی سے روز پوچھتا ہوں ہم کب نکلیں گے۔ میں اپنے کپڑے خود پیک کر رہا ہوں اور کیمرہ بھی ساتھ لے جاؤں گا تاکہ تصویر کھینچ سکوں۔ مجھے سب سے زیادہ شوق ہے جھولا جھولنے اور بڑی بڑی سلائڈز پر پھسلنے کا۔ چاہتا ہوں کہ اس ہوٹل میں جائیں جہاں بالکنی سے پہاڑ دکھتے ہوں اور نیچے ندی بہتی ہو۔ میں اپنے اسکول واپس جا کر سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا کھایا اور کیسے پہلی بار ٹرین پر یاترا کیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ چھٹیاں کبھی ختم نہ ہوں۔ میرا نام امامہ ہے، میں آزاد گرلز اسکول کلاس 7 میں پڑھتی ہوں۔ میری گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے نانی کے گھر جاؤں گی، اس کے بعد میں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ کشمیر کی سیر کرنے جانے والی ہوں۔
انسانی زندگی میں سیر کی اہمیت بہت گہری ہے، اور جب ہم اس کو کشمیر کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے۔ سیر و سفر انسانی ذہن اور دل دونوں کے لیے فائدہ رکھتا ہے، اس سے تھکان دور ہوتی ہے، زندگی میں نیا جوش پیدا ہوتا ہے، اور یہ نئے سوچ تہذیب سے ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ اور جب بات کشمیر کی آ جائے تو کیا ہی کہنا، کشمیر جنت کی وادیوں کا ملک ہے، ایسی خوبصورتی ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کشمیر کو لوگ زندگی اور حسن کا مرکز کہتے ہیں۔ جب میں کشمیر جاؤں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اگر آپ بھی میرے ساتھ کشمیر چلے تو میری خوشی دگنی ہو جائے گی۔ آخر میں ہم نے چند شعراء حضرات سے بھی بات چیت کی، انہوں نے بطور ترنم سیر و سیاحت کے حوالے سے یہ کلام پیش کیے۔ میں محمد مونس شاہ خواجہ میر درد کے چند اشعار سیر و سیاحت کے حوالے سے پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں، دیکھ میرے ذوف کو کہنے لگا رو کر طبیب، دیکھ میرے ذوف کو کہنے لگا رو کر طبیب، کوئی دم میں یہ بے اس کی ناتوانی پھر کہاں، کوئی دم میں یہ بے اس کی ناتوانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کی غافل۔ میں شمس تبریز پالوی سیر و سیاحت کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے۔ چلو نکلے ذرا گھر سے، ہوا میں سانس لے ہم بھی، نظارے دیکھ کر کچھ پل سکون جان لے ہم بھی، پہاڑوں کی بلندی ہو کسی دریا کی گہرائی، خدا کی صنعتیں دیکھے کرے کچھ بات تنہائی، تو اے انسان کچھ پل کو نکن دنیا کو دیکھ آ، خدا کی عظمت چپ ہے انہیں آواز دے آ۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیر و سیاحت انسانی زندگی کا ایک اہم ضروری پہلو ہے۔ یہ نہ صرف دل و دماغ کو خوشی و سکون عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو علم، شعور، تجربہ اور برداشت جیسی قیمتی صفات سے بھی آراستہ کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً سیر و سیاحت کے لیے اپنے گھر سے ضرور نکلے تاکہ وہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور ایک مکمل انسان بن سکے۔ سامعین، ابھی آپ انسانی زندگی میں سیر و سیاحت کی اہمیت کے موضوع پر مختلف لوگوں کی آراء خود ان کی زبانی سماعت فرما رہے تھے۔ یہ پروگرام جناب آصف اقبال صاحب کی زیر نگرانی تیار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔